عزیز ناظرین و سامعین، ثاقب بٹ کی جانب سے خلوص برا سلام قبول کیجیے۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے پرانے مرکزی قبرستان H8 میں، اور ہمارے اس پروگرام کا نام ہے شہر خاموشاں کے مکین، جس میں ہم اس قبرستان میں مدفون نامور اور مشہور ہستیوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون حاصل ہے لائف سکلز ٹی وی، کتاب نامہ اور سول میڈیا کا۔ مختلف مذاہب اور اقوام میں جن مقامات کو مقدس حیثیت حاصل ہے ان میں قبرستانوں کا شمار بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کے قبرستانوں کو بھی یہاں پہ مشہور و معروف مقامات میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی لاتعداد نامور ہستیاں اس وقت H8 کے قبرستان میں مدفون ہیں، جن میں قدرت اللہ شہاب ہیں، ممتاز مفتی، الطاف گوہر، احمد فراز، پروین شاکر، جوش ملی آبادی، شورش ملک، صادق حسین شاہ، بریگیڈیئر صدیق سالک، ڈاکٹر ظفر نیازی، طفیل نیازی، عبدالسلام خان، مولانا کوثر نیازی، ڈاکٹر لئیق احمد بابری، لیلہ شہزادی، مولانا محمد اسماعیل زبی، مسعود ملک، ممتاز شیریں، منشا یاد، نسیم حجازی، بیگم وقار النساء نون، ڈاکٹر محمود الرحمان، ایڈمل شریف، انکل سرگم فاروق کیسر اور سائمہ عمار سمیت بے شمار شخصیات اسلام آباد میں مدفون ہیں، جن کا تعلق زندگی کے ہر شعبہ سے ہے۔ ان میں بیوروکریٹ، سیاستدان، افواج پاکستان کے اہلکار، ڈاکٹر، سماجی شخصیات، مذہبی شخصیات، علم و فن اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ اس وقت ہم پاکستان کے نامور ادیب، بیوروکریٹ اور صوفی قدرت اللہ شہاب کی قبر پر موجود ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے کیریئر کا آغاز انڈین سول سروس سے کیا اور مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ پاکستان بننے کے بعد کشمیر میں انہوں نے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کے کتبے کی طرف نظر دوڑائیں تو اس پہ ان کا نام ولد محمد عبداللہ درج ہے۔ تاریخ پیدائش 26 فروری 1917 بروز پیر اور تاریخ وفات 24 جولائی 1986 بروز جمعرات۔ آج کا پروگرام چونکہ قدرت اللہ شہاب صاحب کے بارے میں ہے تو میں کچھ کتابیں اپنے ہمراہ لایا تھا یہاں پہ۔ یہ ہمارے پاس سب سے پہلی کتاب ہے شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب صاحب کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی زندگی کے حالات و واقعات بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور اردو کا شاید ہی کوئی قاری ایسا ہوگا جس نے یہ کتاب نہ پڑھی ہو۔ کتب بینی کے حوالے سے جب بھی اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ انہیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے تو یہ کتاب ریکمینڈ کی جا سکتی ہے انہیں۔ شہاب صاحب کی 4 کتابیں اور بھی موجود ہیں میرے پاس: نفسانے، سرخ فیتہ، یا خدا اور ماں جی۔ یہ ان کے مختلف شارٹ سٹوریز پر مشتمل کتب ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے پاس پاکستان کی نامور ادیبہ بانو قدسیہ کی تحریر کردہ ایک کتاب موجود ہے۔ یہ بھی قدرت اللہ شہاب صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے، مرد ابریشم کے نام سے۔ اس کے بعد یہ 2 اور کتب ہیں جی، پروفیسر فریدہ نذیر، قدرت اللہ شہاب زندگی اور ادب، اور شہاب نگر کے نام سے شیما مجید صاحبہ کی یہ مرتب کردہ ایک کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں کچھ وہ مواد بھی شامل ہے جو قدرت اللہ شہاب صاحب کی وفات کے بعد شائع ہوا، یعنی جو ان کی کسی زندگی میں ان کی مختلف کتابوں میں شائع نہ ہو سکا۔ ایک طویل انٹرویو بھی اس میں موجود ہے، اور اس طرح کچھ اور ادیبوں اور مصنفین کے تاثرات بھی اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جناب یہ ذکر شہاب کے نام سے بہت اہم کتاب ہے جو مشہور و معروف ادیب اشفاق احمد خان صاحب نے مرتب کی۔ مختلف ادیبوں اور لکھاریوں کے تاثرات بیان کیے ہیں جو انہوں نے شہاب صاحب کے اوپر مختلف کالمز کی صورت میں مختلف اخبارات میں تحریر کیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ قدرت اللہ شہاب صاحب کی زندگی کے بارے میں مختلف باتیں شیئر کیں۔ اگر دوست احباب ان کی قبر پر آنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ H8 میں پاکستان میٹ آفس محکمہ موسمیات کا جو دفتر ہے اس کے سامنے یہ 2 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے اس کی مین انٹرنس ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک اسپیشل پلاٹ ہے 25 نمبر
پلاٹ اس کا نمبر دیا گیا ہے. اس پہ 68 نمبر قبر ہے قدرت اللہ شہاب صاحب. اگلے ہفتے کسی اور شخصیت کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.